مجدد دین و ملت، محدث وقت، امام احمد رضا مجتہد فی المسائل۔ مجدد آپ کی صفت ہے، محدث بھی آپ ہیں، مجتہد فی المسائل بھی ہیں، اور مورخ اور محقق، عالم اور بہت بڑے قاری بھی ہیں۔ 10 شوال المکرم کو 1856 میں آپ انڈیا کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے۔ اللہ جل شانہ نے امت پہ احسان عظیم فرمایا کہ آپ کی ذات کو اس وقت مبعوث فرمایا، اس وقت بھیجا جب ہر طرف گمراہی اندھیرے ڈال چکی تھی اور عقائد و اعمال دونوں کی تباہی اپنے عروج پہ تھی۔ تو اس وقت خلاق عالم جل شانہ نے اپنے دین مدین کے احیاء کے لیے، تجدید دین کے لیے، دین کو زندہ کرنے اور نکھارنے کے لیے امام احمد رضا جیسی ہستی کو مبعوث فرمایا، دنیا میں بھیجا۔ ہر صدی کے آخر میں اللہ جل شانہ مجدد بھیجتا رہے گا۔ یہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ کما رواہ ابو داؤد سلیمان بن اشعث السجستانی فی سننی، امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی نے اپنی سنن میں اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرماتے ہیں، فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں میں نے کہی ہیں، سنی ہیں، فرماتے سنی ہیں، جو باتیں اللہ کے رسول سے میں جانتا ہوں، اعلم عن رسول اللہ کے رسول سے متعلق جو میں جانتا ہوں، اس میں سے ایک حدیث سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمائی، قال ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث لہذه الامة علی رأس کل 100 من یجدد لها دینها۔ بے شک اللہ جل شانہ ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا مجدد بھیجتا رہے گا، من یجدد لها دینها، ایسے شخص کو اس امت مصطفیٰ میں ہر صدی کے شروع میں بھیجتا رہے گا، من یجدد لها دینها، جو اللہ کے دین کی تجدید کرتا رہے گا، اللہ کے دین کو نکھارتا رہے گا۔ تجدید کسے کہتے ہیں؟ جدد یجدد و تجدید باب تفعیل پہ اس کے معنی ہے نیا کرنا، نیو کر دینا، فریش کر دینا، نیو کر دینا۔ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ، چونکہ حدیث کا فیصلہ ہے کہ ہر صدی کے شروع میں اللہ مجدد بھیجے گا، یہ ابو داؤد شریف کا ریفرنس میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، ہر صدی کے شروع میں اللہ مجدد بھیجے گا۔ دین پہ جو غبار آ جائیں گے، جاہل لوگوں کی غلط تحریفات آ جائیں گی، غلط تفسیر اور غلط معنی عام ہونے لگیں گے، جب بدعات اور خرافات کا بازار گرم ہوگا اور اصلی عقائد کو مٹا کے نقلی عقائد کو اسلام کے طور پہ پیش کیا جانے لگے گا، تو اللہ جل شانہ ہر صدی کے شروع میں پھر ایک مجدد بھیجے گا جو اس کے دین کو رینیو کر دے گا، تجدید کر دے گا، نکھارتا رہے گا۔ اب تجدید اسلام میں کیا ہے؟ قال علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ فی شرح ھذا الحدیث، عظیم الشان محدث اور محقق علامہ علی بن سلطان القاری رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں المجدد الذی، مجدد اس شخص کو کہتے ہیں من احیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سنت رسول کو زندہ کرے، جو سنت رسول کو زندہ کرے، وقال بدعات، اور بدعات کا خاتمہ کر دے، قال البدع، بدعت کو جڑ سے اٹھا دے، وعز اہل الاسلام، اور اسلام والوں کی عزت پیدا کرے، وعز اہل العلم فی المسلمین، اہل علم کی مسلمانوں میں عزت پیدا کر دے، سنت رسول کو زندہ کرے، بدعات کو خاتمہ کر دے،
ایسے شخص کو مجدد کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بلا شک و شبہ 14ویں صدی کے با اتفاق کے علماء عرب و عجم، یعنی عرب کے علماء نے بھی اس کی تصدیق کی، عجم کے علماء نے بھی اس کی تصدیق کی کہ 14ویں صدی کے مجدد بلا شک و شبہ عظیم الشان مجدد محدث محقق مورخ عالم القاری امام احمد رضا رضی اللہ عنہ ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو بھیجا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے 1956 میں 1856 میں، تو اس وقت خرابی تھی، بدعات خرافات عقائد کو بگاڑ کے الٹ پیش کیا گیا، جو اصلی عقائد تھے وہ چھپا دیے گئے، غلط عقائد کو اسلام کے طور پہ پیش کیا جانے لگا، یعنی توحید و رسالت دونوں پر جو حملے ہو رہے تھے۔ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو آپ نے بدعات کا خاتمہ کیا، خرافات کا خاتمہ کیا، سنت رسول کو زندہ کیا، عقائد جو بگڑ گئے تھے ان عقائد کو سنوارا اور بڑی سختی سے اہل بدعت کا رد کیا۔ تو اس طرح اہل سنت کا اصلی روح جو قرآن و سنت نے ہمیں دیا ہے وہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے اس کو بالکل اچھی طرح سے اجاگر کیا اور امت مسلمہ کو تباہی اور کفر و شرک اور گمراہی کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیا۔ آپ نے عظیم الشان کارنامہ انجام دیا، قرآن کا ترجمہ کنز الایمان لکھا، احادیث میں آپ محدث ہیں، لاکھوں ہزاروں حدیثیں آپ کو یاد ہیں، سند اسماء و رجال کے ساتھ آپ کو حدیث پہ دسترس حاصل تھی اور آپ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ آپ کے فتاوی رضویہ جو اب موجودہ تخریجہ 30-36 جلدیں ہیں، اس کا مطالعہ کریں تو آپ حدیث کے بہت بڑے سمندر ہیں۔ آپ کی احادیث کا مجموعہ الگ کر کے مولانا تقدس علی خان نے جب اس کو نکالا تو اس کی الگ 10 جلدیں بنی جن کو جامع الاحادیث کہا جاتا ہے، یعنی آپ کے فتاوی رضویہ شریف سے جو حدیثیں نکالی گئیں جب ان کو کتابی شکل میں جمع کیا گیا ان کا نام رکھا جامع الاحادیث۔ یہ 10 جلدیں ہیں، آپ بہت بڑے محدث ہیں۔ ہمارے معاشرے میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ہستیوں کا جب تعارف کروایا جاتا ہے تو محض ایک شاعر کے طور پہ کرایا جاتا ہے، جو ان کی ہائی لیول کی جو کوالٹیز ہیں، ایبلٹیز ہیں معاشرے میں بیان کرنی چاہیے، صفات ہیں، قابلیتیں ہیں، ہنر ہیں، اللہ نے جو عطا کیے وہ معاشرے میں کما حق بیان نہیں کیے جاتے۔ اب اتنے بڑے مفسر، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مجدد، اتنے بڑے محقق، اتنے بڑے مجتہد فی المسائل، یعنی دوسرے معنوں میں یہ کر لیں کہ اگر 14ویں صدی میں کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھنا ہوتا تو وہ امام احمد رضا ہے۔ 14ویں صدی میں اگر اپنے عظیم الشان ہمارے امام اعظم حنیفہ نعمان بن ثابت جو تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا، اگر ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 14ویں صدی کے امام احمد رضا کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو آپ نے حدیث پہ بہت بڑی خدمت کی اور حدیث کو سند کے ساتھ روایت کر کے بیان فرمایا اور حدیثیں بھی فتاوی رضویہ میں جمع فرمائی۔ قرآن پہ جب ترجمہ لکھا تو ترجمہ کنز الایمان کے نام سے، جس کا معنی ہے ایمان کا خزانہ، کنز الایمان، کنز کہتے ہیں خزانے کو، کنز الایمان، ایمان کا خزانہ اس کا نام رکھا۔ اور آپ کا ترجمہ سیم ٹو سیم ہو وہی ترجمہ ہے جو ترجمہ قرآن ہونا چاہیے تھا۔ عربی کی جتنی تفاسیر ہیں امام الفصیح عبداللہ بن عباس سے لے کے عربی کی جتنی جید ترین تفاسیر ہیں جو پوری دنیا اسلامی دنیا میں معتبر ہیں، ان تمام کی ٹرانسلیٹ اور ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں اور امام احمد رضا کا اردو کا ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھ لیں، تقابل کریں تو آپ کو واضح ہو جائے گا کہ وہ ترجمہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح عربی کے تمام تراجم میں تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس سید المفسرین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں جو 13 سال کی عمر میں مفتی اسلام مفسر قرآن بنے،
اور اہم بات یہ ہے کہ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے 13 سال 10 ماہ 4 دن میں مروجہ دینی علوم پہ عبور حاصل کر لیا. یعنی دنیا کے 13 سال میں مفتی اسلام مجدد اسلام بنے. 13 سال کی عمر میں اندازہ لگائیں. مفسر قرآن، مجدد دین، محدث ہے، اتنے بڑے. یہ آپ کو 13 سال کی عمر میں اللہ نے ایک کمال عطا فرما دیا تھا. جیسا کہ امام الفصیل عبداللہ بن عباس کو 13 سال کی عمر میں اللہ نے کمال عطا کیا کہ آپ امام الفسرین بنے. امام الفسرین کا ترجمہ تفسیر ابن عباس اٹھا لیں اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ عنہ کا ترجمہ کنز الایمان ابر میں تقابل کرے مقابلہ دیکھ لیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو عربی کا ترجمہ امام الفسرین عبداللہ بن عباس نے تفسیر ابن عباس میں کیا، اس لیے آپ کو تو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. یعنی جیسے قرآن کا حق ہے تیسے ترجمانی کا حق ہے، جیسے ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے. اللہ کیا فرماتا ہے عربی کو اردو میں اسی طرح ڈھالنے کا ہو بہو کمال امام اہل سنت مجدد ملت کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. بہت بڑا کمال ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا. اور ترجمہ قرآن میں بہت اہم بات ہوتی ہے، وہ 14 علوم پہ دسترس ہے کہ جب تک 14 علوم پہ دسترس نہ ہو کوئی شخص ترجمہ قرآن کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. اگر ٹرانسلیٹ کرے گا تو گناہ گار ہوگا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اگر غلط ترجمہ اتنا کیا کہ کفر کی حد کو پہنچا تو علیہ السلام سے بھی اس کو نکال دے گا. تو 14 علوم چاہیے ترجمہ قرآن میں. 14 علوم. اللہ جل شانہ نے آپ کو یہ کمال عطا کیا کہ قرآن کا ترجمہ وہ کیا جیسا کرنے کا اردو میں حق تھا. عربی میں تو تھا تفسیر ابن عباس اور جتنی تفسیریں عربی کی ہیں، لیکن عام آدمی کیسے سمجھے اس کے لیے آپ نے اردو کا ترجمہ کنز الایمان دیکھا جو واقعی ایمان کا خزانہ ہے. ورنہ بازاروں میں بکنے والے قرآن کے ترجمے یا جو پھیریوں والے بیچ جاتے ہیں ترجمے آپ کے ہاتھ میں، ان کا خیال کیا کریں. یہ جو ترجمے بک رہے ہوتے ہیں ترجمہ قرآن کے ساتھ پڑھیں تو صرف ٹرانسلیٹ آف قرآن، یعنی قرآن کا صرف ترجمہ یہ کافی نہیں ہے، وہ بھی درست ہونا چاہیے. اس میں بھی اگر غلطی ہے تو پھر ایمان سے ہاتھ ہوگا آدمی. جب مسائل میں پھر بہت بڑی بگاڑ پیدا ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پہ. خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ اللہ جل شانہ نے تم پہ حرام کی. انما حرم، اللہ نے تم پہ حرام کی کیا؟ المیتۃ، خون مردار جو پہلے حلال تھا، ذبح نہ ہوا جانور حرام ہو گیا، وہ حرام کا اللہ نے کر دیا. والدم، اللہ نے خون تم پہ حرام کیا. والدم ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت حرام کیا، وہ بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ بھی حرام ہے. یہ 4 چیزوں کو ادھر اس آیت میں حرام فرمایا گیا. اب اسی ٹرانسلیٹ میں ہزاروں بندوں سے وہ غلطیاں ہوئی ہیں کہ امت پر اس غلطی کے ترجمے کی غلطی کی وجہ سے الگ الگ فرقے بن گئے ہیں. ایک ترجمے کی غلطی کی وجہ سے ایک ترجمہ غلط ہوا، ایک جماعت الگ مسلمانوں کی الگ ہو گئی، اس نے ایک نیا فرقہ گھر ڈالا اور اس ترجمے کی بنا پہ ایک نئی جماعت اور نیا فرقہ بنا. ترجموں کے غلط ہونے کی وجہ سے کئی فرقے پیدا ہوئے ہیں. حدیث کے اور قرآن کے غلط ترجموں کی وجہ سے کئی بدعتی فرقوں نے دنیا میں جنم لیا. اس آیت میں وما اہل بہ لغیر اللہ، یہ جو چوتھا حکم اللہ نے دیا کہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ حرام ہے. جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے. یہ 4 چیزیں حرام ہوئی. چوتھی یہ چیز. اب اسی کا ترجمہ امام الفصیل عبداللہ بن عباس تفسیر ابن عباس میں کرتے ہیں وما ذبح علی غیر اسم اللہ تعالی عمدا او الاثناء، اور یہی ترجمہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی کرتے ہیں جو مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، جن کو 72 بار اللہ کے محبوب کا بیداری میں دیدار ہوا. 72 بار. جنریٹر چلا دیں.
اپنا اس کو کھینچے نا، تالے کو نیچے کھینچے کھل جائے گا، تو سلف ہے، ایسے آن کریں، بریکر کو نیچے کر دیں، پہلے بریکر کو نیچے کر دیں۔ ترجمہ کنز ایمان کی بات چل رہی تھی اور آیت بیان ہو رہی تھی وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے ذبح کے بغیر خدا کا نام لیا جائے اللہ نے وہ تم پہ حرام کیا۔ امام الفسیر نے اس کا ترجمہ ٹرانسلیٹ تفسیر ابن عباس میں کیا، اور تمام عربی مفسرین علامہ جلال الدین سیوطی شافعی سمیت جن کو 72 بار بیداری میں اللہ کے رسول کا دیدار، عربی کے تمام مفسرین جو بین المسلمین مسلمانوں کے درمیان مستند ترین ہیں، یعنی سب سے ہائی درجے کی ڈگری ان کو ملی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عباس سے لے کے تمام نے یہ ترجمہ کیا وما ذبح علی غیر اسم اللہ تعالی عمدا او الا السلام، کہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے، ذبح کے وقت۔ اب یہ ہے اصلی ترجمہ، توجہ رکھنا، یہ ہے اصلی ٹرانسلیٹ، اصلی ترجمہ جو صحیح اصل میں اللہ فرما رہا ہے، جو اصل ہی منشا ہے، جو عبداللہ بن عباس سے لے کے تمام جلیل مفسرین عربی مفسرین نے یہی کیا، جو بنتا ہی یہی ہے۔ کیوں کہ کفار و مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ توجہ رکھنا، آیت نازل کی ہوئی، آیت کے ریزن بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مشرکین مکہ بتوں کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے، جس کو قرآن میں آپ تلاوت کریں تو لات، عزا، منات کے لفظ آپ سنیں، یہ نام ان کے بتوں کے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پہ جب وہ ذبح کرتے نا، اس بت کا نام لے، بسم اللہ ہے، بسم العزا، بسم منات ہے، یعنی بت کا نام لے کے جب جانور ذبح کرتے تو ظاہر و حرام ہے، یہ مشرکوں کا کام تھا۔ تو اللہ نے اس کی حرمت یعنی اس کا حرام ہونا بیان فرمایا، فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو یہ چیزیں حرام کی گئی، جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا جائے وہ حرام ہے۔ تو یہ ذبح کے وقت نام لینا اور چیز ہے، یہ تھوڑی اہم بات کر رہا ہوں، اور ہر چیز پہ ذبح کے علاوہ اللہ کے علاوہ کا نام لینا، اگر یہ ترجمہ کر دیا جائے کہ ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا، دروازے کھول دیں، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا تو وہ حرام ہے۔ اب اگر یہ ٹرانسلیٹ ترجمہ کیا جائے، دوبارہ سٹارٹ کر دیں، اس کو چلا دیں، دوبارہ چلا دیں، ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا، اب ہر وہ چیز جب لے آئیں گے نا، ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام لیا تو ظاہر ہے تو بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اصل ترجمہ رہا کہاں ہے یہاں پہ؟ یہ درمیان کا دروازہ، جماعت درمیان، ذرا توجہ رکھنا، جس کے ہی اب درمیان میں یا شروع میں یا بیچ میں آخر میں سرے سے ہی جس کا یہ ترجمہ کیا جائے کہ جس کے ذبح کے وقت ہر وہ چیز جس کے ذبح کے بغیر خدا کا نام حرام، اللہ نے حرام کی ہے۔ اب یہ قرآن کا ترجمہ غلط، جب ان کو تفسیروں میں ڈال دیا جائے گا، ترجمے میں ڈالو، پھیری والے بیچ رہیں گے یا سودیے کا ترجمہ آئے گا، وہ بھی غلط ہے۔
اس لیے کہ علمی تحقیق پہ جب بات چلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ڈنڈیاں کہاں کہاں ماری گئی ہیں، کیسے لوگوں نے غوطے کھائے ہیں۔ اب ہر چیز کو آپ حرام کریں گے، ہر وہ چیز جس کے ذبح کے بغیر خدا کا نام لیا جائے، پھر تو کوئی چیز حلال ہی نہیں بچے گی دنیا میں، کوئی چیز۔ میں ایگزامپل مثال دیتا ہوں، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہے۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا، وہ خود حرام کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گھر ہیں، گھر کسی کا نام ہے، حبیب کا نام ہے، رشید کا نام ہے، اسلم کا، رشید کا، کوئی بھی نام ہے، اس کا گھر ہے، اس نے باہر اپنا نام تختی لکھوا دیے، میرا گھر ہے، یہ رشید کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے۔ اگر اسی کو یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہر وہ چیز جس کے ذبح کے غیر خدا کا نام یہ حرام ہے، تو پھر تو دنیا میں کوئی چیز حلال ہی نہیں بچے گی، پھر وہ گھر جانا بھی حرام ہے، کیونکہ باہر یہ تو اس نے نہیں لکھا گھر کوٹھی کے باہر، لکھا ہے کسی نے کوٹھی کے باہر ہذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، کسی نے لکھا ہے، دیکھا ہے؟ یہ آپ جتنے گھروں والے بیٹھے ہیں، آپ نے کسی نے گھر میں تختی لگوائی ہے ہذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، لیکن جب جاتے ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں جا رہا ہوں، تو آپ نے اس پر اللہ کا نام لیا، اس کو حرام ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ ترجمہ ہی غلط ہوا تو ہر چیز حرام ہوئی۔ اس طرح پھر صدقے ہوتے ہیں، نیاز کے کھانے ہیں، جو بھی اچھی چیز ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے، جو کسی کی طرف سے ایصال ثواب کیا، جیسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکا کے غریبوں کو، مسکینوں کو کھلائے، یا امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے نیاز کر کے وہ کسی کو کھانا کھلاتے غریب مسکینوں کو، تو یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو حرام کیا ہی نہیں ہے، اور ترجمہ ہی غلط ہوا تو سب چیز حرام ہو گئی۔ پھر تو ان کے خود مدرسے بھی باقی نہیں بچے جہاں یہ پڑھا رہے ہوتے ہیں خود یہ لوگ، کہ جن کے باہر لکھا ہوتے ہیں مدرسوں کے اپنے نام لکھا ہوا ہے، بلکہ مسجدوں کے آگے نام لکھے ہوئے ہیں، جامع مسجد اہل حدیث، اس پر اللہ کا نام کیوں نہیں لکھا؟ اس کو لکھنا چاہیے تھا ہذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر، لیکن نہیں لکھا ہوتا، نام لکھے ہوتے ہیں، انہوں نے خود لکھے ہوتے ہیں، تو پھر اس مسجد میں جانا بھی حرام ہوگا نا، نماز پڑھنا ہی حرام ہوگا، کیونکہ آپ نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ ہر وہ چیز جس پر اللہ کا نام لے لیجیے حرام ہے، تو پھر کوئی چیز حلال نہیں بچے گی، نہ گھر بچے گا، نہ مسجد بچے گی، نہ مدرسہ۔ پھر مدرسوں پہ انہوں نے اپنے نام لکھتے ہیں، ہر کوئی اپنا نام لکھتا ہے مدرسے پہ، اس پہ اللہ کا نام تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اللہ کا مدرسہ ہے، لکھا ہوا ہے کہیں؟ نہیں۔ اچھا، پھر جو سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ٹرانسپورٹ ہے، جو جس کی اپنی ہیں گاڑی، کار وغیرہ، کیا اس نے اوپر لکھا ہوا ہے یہ اللہ کی کار ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ میری کار، اوپر بلکہ نام لکھتے ہیں لوگ، نام بڑے ٹائٹل دیے ہوتے ہیں، یہ فلاں کی کار ہے، تو اس سے حرام ہو جائے گی؟ نہیں حرام ہوگی، کیونکہ ٹرانسلیٹ غلط ہونے سے سارا نظام ترم برم ہو گیا، یہ ہے خرابی۔ اور قربان جائے امام احمد رضا رضی اللہ عنہ کی ذات پہ کہ آپ نے وہ کمال کا ترجمہ کنز الایمان اردو میں لکھا جو کمال کا ہے، واقعی کمال کا ہے، اس طرح کمال کا لکھا ترجمہ کنز الایمان، تو آپ نے وہ ترجمہ کیا جو عبداللہ ابن عباس سے لے کے تمام مفسرین نے کیا، تو اس سے الحمدللہ امت مسلمہ بہت بڑی گمراہی سے بچی ہے۔ آج آیت کے اسی حصے کے ایک غلط ترجمے کی وجہ سے بہت سے فرقے دنیا میں جنم لے ہیں، بہت سے فرقے پیدا ہوئے، وہ ایک الگ محاذ کھڑا کر دیا، ہر وہ چیز جس پہ اللہ کا نام ہی حرام ہے، اور بھائی اللہ نے کہا کہاں ہے؟ تمہارا ترجمہ اپنے پیٹ کا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے وہ کہا جو عبداللہ ابن عباس تصدیق کر رہے ہیں، وما ذوب علی غیر اسم اللہ تعالی عمل علی الاسلام، علامہ جلال الدین سیوطی، تمام عربی مفسرین یہی کر رہے ہیں، تو انہوں نے تو یہ ترجمہ کیا کہ جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام، مشرکین جب ذبح کرتے تھے لات عزا منات بتوں کے نام لیتے تھے تو پھر جانور حرام ہوتا، پہلے حرام کہہ لیتا، یہ عجیب بات ہے، جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لے تو حلال ہی ہے، اور اسی کو قرآن میں دوسرے مقام پہ بیان فرمایا فَقُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ نے پھر بات فائنل کر دی کہ جس کے ذبح کے وقت، اللہ فرماتا ہے جس کے ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس کو ضرور کھاؤ، فَقُلُوا کھاؤ، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر مومن ہو تو ضرور کھاؤ گے، کیونکہ اللہ نے تو اس کو حلال کیا ہے۔ تو جب ذبح کے بعد کوئی بسم اللہ اللہ اکبر کہتا ہو تو حلال ہو گیا جانور، حرام رہا کہاں؟ جیل سے جیل ایریے میں چلے جائیں دیہات میں، وہاں جب وہ ذبح کرنے والا ہی کہتا ہے بسم اللہ، جانور حلال ہو گیا، چاہے وہ حضور غوث اعظم کے نام کا ہو، چاہے وہ 11ویں شیر کے نام پہ ہو، چاہے وہ نظر نیاز کے نام پہ ہو،
یا اپنے والدین کی سال ثواب کے لیے ہو تو پھر اس پر نام لینے سے تھوڑا ہی حرام ہوتا ہے. اور اسی ٹائم میں حدیث پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ وضاحت ہو جائے. رواہ ابو داؤد و نسائی فی سنن، امام ابو داؤد امام نسائی نے اپنی سنن میں اس کو نقل فرمایا. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہوئی. انا اما سعد ماتت، ان کی والدہ فوت ہوئی. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای صدقۃ افضل، اس وقت جو سب سے افضل صدقہ ہے وہ بتائیں تاکہ میں وہ صدقہ کر دوں. قال الماء، فرمایا پانی. اس دور میں پانی کی کمی تھی، سرکار نے فرمایا پانی. جس دور میں جس چیز کی کمی ہوگی تو اسی کمی کے مطابق اس کو پورا کیا جائے گا. جس دور میں جس چیز کی کمی ہوگی تو اسی کے مطابق اس کو پورا کیا جائے گا. اس چیز کی کمی ہے تو لہذا اس چیز کی اہمیت ہے. موجودہ دور میں سب سے بڑی کمی جو ہے اس دور میں وہ ہے اب کسی کو اگر ضرورت پڑتی ہے تو کیش کی، نقدی پیسے. اس دور کا افضل ترین صدقہ نقدی پیسے، یاد رکھنا. یہ نہیں کہ کوئی کہے پانی کھودوایا تو پانی اب کنویں کھودوا. اب تو گھر گھر پمپ لگے ہوئے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. اب ہے پیسہ نقدی. کسی کو صدقہ دینا ہے تو سب سے افضل جو صدقہ ہے افضل وہ ہے نقدی پیسے دے دے. چاہے اس سے وہ اپنے لباس خریدے، چاہے وہ جوتے خریدے، چاہے وہ کھانے کا سامان خریدے، چاہے جو شے اس کو ضرورت ہے. پیسے سے ہر شے ملے گی، مگر کھانے کی کوئی چیز دے دی، چینی اٹھا دی، پتی اٹھا دی، یا اس طرح کی اور کوئی جنس دے دی تو بیچارہ اس کو کہاں بیچے گا؟ اور اس کو پیسے ضرورت ہے، کچھ اور لینا چاہتا ہے. تو دور میں ہر چیز کی اپنی ضرورت رہی ہے. موجودہ دور میں افضل ترین صدقہ نقدی پیسے ہیں. کھول دیں دروازہ. نقدی پیسے سب سے افضل صدقہ موجودہ دور کا. لہذا اب صدقہ جو کیا جائے گا وہ سب سے پہلے جو افضل کہلائے گا وہ ہے نقدی پیسے کسی کو دے دے. یہ افضل صدقہ ہے. بات چل رہی تھی ان کی والدہ کی جب فوت ہوئی تو فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنواں کھودواؤ. فحفر بیرن، تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کنواں کھودوایا. فقال ہذہ ام سعد، فرمایا یہ سعد کی ماں کا ہے، سعد کی ماں کا ہے. یہ عبادہ بن حضرت ابن سعد یہ کیا صحابی رسول ہیں؟ توجہ رکھنا. عبادہ ثابت یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حالی ام سعد، یہ حضرت سعد جو اپنی ماں کے لیے کنواں کھدوایا اور کہہ رہے ہیں حالی ام سعد. آج بھی آپ چلے جائیں نا حرمین طیبین میں تو ادھر اوپر اسی کے کنویں کے اوپر تختی لگی ہوئی کتبہ اور اس پہ اب بھی لکھا ہوا ہے هذا بیرام ام سعد، هذا بیر ام سعد. یہ ام سعد کی ماں کا کنواں ہے. انہوں نے اپنے کنویں کھدوا کے نام اپنی والدہ کا لیا تو کنواں حلال تھا، حرام نہ ہوا. اس پانی سے لوگ صحابہ کرام نے وضو کیے، نمازیں پڑھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عمل ہوا. سرکار نے اور کسی صحابی نے اس کو حرام قرار نہ دیا کیونکہ حرام تھا ہی نہیں. قرآن جس پہ اترا سید المرسلین صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہ دیا تو اب کیسے حرام ہو گیا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار نہ دیا تو اب کیسے حرام ہو گیا؟ جو چیز اللہ کے محبوب جو قرآن جس پہ نازل ہوا وہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں قرآن کی. اگر یہ حرام ہوتا کہ کسی پر ہر وہ چیز جس پر غیر خدا کا نام ہے، اگر یہ حرام ہوتا تو اللہ کے رسول فوراً سعد کو فرماتے یہ اپنی ماں کا نام نہ لو، یہ شرک ہے. لیکن سرکار نے نہیں فرمایا کیونکہ جائز تھا. صحابہ اس سے پانی پیتے رہے. میں نے ریفرنس ابو داؤد نسائی شریف کی دے دی اور تفسیر میں جید مفسرین کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کر دی. یہ ہے ترجمے کی غلطیاں جو آدمی کا ایمان تباہ کر دیا، نئے نئے فرقے جنم دیتے. دیکھیں کتنی دوائی بچی ہے ایک ٹرانسلیٹ کے غلط ہونے کی، جبکہ قرآن کی تفاسیر عربی کی تمام مفسرین کی اور حدیث صحاح ستہ کی میں نے ریفرنس میں پیش کر دی حوالے میں کہ اس سے تو ثابت یہ ہوا کہ کسی چیز پر غیر خدا کا نام لیا جائے تو وہ حرام نہیں ہوتی. ذبح کے وقت اگر جان بوجھ کے اللہ کا نام نہ لیا جائے تو وہ حرام ہوتا. یہ فرق ہے کہ میں ترجمے کی بات کر رہا تھا. ترجمہ کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا قدم یہ لے، اس کو پڑھیں. تفسیر نور العرفان پڑھیں، انشاءاللہ دل کی کلیاں کھل جائیں. یہ اصلی ترجمہ ہوتا ہے. اور اس کی دوسری مثال دیتا ہوں. قرآن میں سورہ ضحیٰ میں اللہ کے عالم جل شان فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا
ضالا فہدا ووجدک ضالا فہدا. اب اس کا ترجمہ آپ کھا رہے ہیں نا قرآن ہے جو پھیری والے بیچ رہے ہوتے ہیں یہ کدھر کا کوئی سودی سے لے کے آ جاتا ہے یہ ترجمہ ہے بھائی دیکھیں اللہ کا قرآن کا ٹرانسلیٹ ہوا کیا ہے ترجمہ کیا ہوا ہے اس کے عام ترجمے اٹھا کے دیکھ لیں 80% ترجمے غلط ملیں گے کیا ہوگا خوف ہی نہیں آیا ترجمے کرنے والے کو میں کیا لکھ رہا ہوں اور کس کے بارے میں ٹرانسلیٹ اللہ کے کلام کی کس کی شان میں ہے اور میں کیا ترجمہ کر کے امت کو دے رہا ہوں ترجمہ کیا ہے عام ترجمے اٹھائیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ نعوذ باللہ عام ترجمے کیا ہیں کہ وَوَجَدَكَ اللہ نے آپ کو پایا ضَالًّا نعوذ باللہ عام ترجمے یہ ہیں کہ اللہ نے آپ کو گمراہ پایا توجہ رکھنا راہ بھٹکا پایا ایک غلط ترجمے کی میں نشاندہی کر رہا ہوں راہ سے ہٹا پایا بے راہ نعوذ باللہ گمراہ اب یہ بتائیں پھر اللہ نے ہدایت دی یہ غلط ترجمہ اگر یہ ترجمہ ہے تو یہ تو پھر قرآن کے خلاف ہے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ وہی ہے جس نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ رکھنا والذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا تاجدار بنا کے بھیجا اللہ کہتا ہے میں نے ہدایت کا تاجدار بنایا اپنے حبیب کو ادھر ٹرانسلیٹ سورہ دوحہ میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کی یہ ہو رہی ہے نعوذ باللہ آپ کو گمراہ پایا تو پھر ہدایت دی راہ بھٹکا پایا یہ ترجمے سارے قرآن کے خلاف ہیں اس لیے کہ قرآن تو نبیوں کو رہبری کے لیے بھیجتا ہے اللہ جل شان نبیوں کو رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے نعوذ باللہ نبی اور رسول خود نعوذ باللہ راہ پہ نہیں ہے تو پھر قوم کی وہ لیڈ کیسے کریں گے اور قوم کو کیا ہدایت دیں گے یہ تو عام سینس بات ہے ہم کامن بات ہے سمجھ میں آنے والی بات ہے کامن سینس ہے عام بندہ سمجھ سکتا ہے کہ جب بندہ خود راہ پہ نہیں ہے ایک بندہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے ایک نے کوئی علم ہی حاصل نہیں کیا اسکول ٹیچر بن سکتا ہے نہیں دنیاوی کام شعبے پہ اس کو کوئی نہیں بٹھائے گا تو اتنا بڑا منصب رسالت و نبوت اتنا بڑا منصب کہ اللہ کا وہ نائب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے اور نعوذ باللہ وہ ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر ہدایت پہ کون ہوگا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ ہی غلط ہو گیا کہ اے حبیب آپ کو راہ بھٹکا پایا تو ہدایت دی نہیں یہ ترجمہ قرآن کے خلاف جو میں نے آیت پڑھی ابھی وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ اللہ ہے جس نے اپنے حبیب کو ہدایت کا تاجدار بنا کے بھیجا نبی ہدایت کے تاجدار ہوتے ہیں گمراہ نہیں ہوتے اور دوسری بات خلاق عالم جل شانہ نے قرآن مجید میں اسی کا ترجمہ قرآن نے کیا بڑی اہم بات ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا ترجمہ خود قرآن نے کیا ہے ترجمہ قرآن بالقرآن سبحان اللہ قرآن کا ترجمہ خود قرآن کر دے تو سب سے اعلیٰ ترجمہ ہوتا ہے اللہ جل شانہ من والو نے اس کا ترجمہ اسی قرآن کی آیت کا دوسری آیت میں فرما دیا بتا دیا سورہ یوسف پڑھیں یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کہتے ہیں قالوا انہوں نے کہا انا لنراک فی ضلالک القدیم کیا کہا انا لنراک فی ضلالک القدیم اے ابا جان ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کی اسی پرانی محبت پرانی خست رفتگی میں بے خود پاتے ہیں یوسف علیہ السلام کی محبت میں بے خود پاتے ہیں اعلیٰ حضرت نے وہی ترجمہ کیا جو قرآن کا ترجمہ ہے کہ نبی کی شان کے لائق کیا ہے کیا نبی نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نعوذ باللہ یعقوب علیہ السلام گمراہ تھے قرآنی گمراہی میں تھے بالکل یہ ترجمہ لفظی کریں انا لنراک فی ضلالک القدیم اے ابا جان ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں اسی قرآنی محبت میں گمراہ پاتے ہیں نعوذ باللہ نبی گمراہ تھے قرآن گمراہ تھے نہیں ان کی محبت میں بے خود تھے یہ ہے ترجمہ قرآن تو اعلیٰ نے پھر وہی ترجمہ کیا جو قرآن نے اللہ نے کیا آپ نے کیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ یہ عبداللہ بن عباس کا ترجمہ ہے اور تمام عربی مفسرین کا یہی ترجمہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فِي قَوْمٍ ضَالَّةٍ اے حبیب گمراہ قوم میں آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا قوم گمراہ تھی نبی گمراہ نہیں تھا ادھر تو سرے سے نبی کے لیے کہہ دیا گیا نبی گمراہ نعوذ باللہ
تو یہ ہیں ترجمے تباہی والے کہ نبی کو گمراہ کہہ رہے ہیں، ترجمے غلط ٹرانسلیٹ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، دوست ترجمہ، اللہ نے حبیب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، جیسا کہ سورہ یوسف میں اس کا ترجمہ اسی دلال کا ترجمہ، دلال کا ترجمہ خود قرآن نے کیا، اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ۔ اے ابا جان، ہم آپ کو یوسف علیہ السلام کی محبت میں اسی خود رفتگی میں، بے خودی میں پاتے ہیں، آپ ان کی محبت میں بے خود ہیں۔ یہ ہے اصل ترجمہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی محبت میں خود رفتہ ہیں، بے خود ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے اسی صفت کو بیان کیا، حبیب آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو راہ دی، سبحان اللہ۔ فہداک النبوۃ والاسلام، آپ کو نبوت کا تاج آپ کے سر پہ سجایا اور آپ کو ساری امتوں کے نبیوں کا امام بنایا۔ یہ دیکھیں ترجموں کا فرق ہے۔ میں چونکہ ہمارا موضوع تھا امام احمد رضا، محدث بریلوی، مجدد، محدث، محقق، مورخ، اتنی بڑی صفات اور کوالٹیز اللہ ہر صدی کے آخر میں مجدد بھیجتا رہے گا جو دین کو نکھارتا رہے گا، دین کو زندہ کرتا رہے گا، سنت رسول زندہ کرے گا، بدعات اور خرافات کا خاتمہ کرتا رہے گا۔ اتنی بڑی دینی خدمت، ترجمہ قرآن، سبحان اللہ۔ پھر فتاوی رضویہ کھول کے دیکھیں، قرآن، حدیث، تفسیر اور فقہ کے آپ کو سمندر نظر آئیں گے۔ 30 جلدوں پہ یہ تخریج شدہ جو فتاوی رضویہ شریف ہے، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی بہت سی کتابیں ضائع ہو گئی، یہ تو کچھ بچا تھا جو لکھا گیا، بقایا تو ضائع کر دیا گیا۔ اور اہم بات ہے، میں جو آخر پہ کروں گا، بہت ضروری ہے، یہ جو لفظ بریلی کہا جاتا ہے، کہ کہتے ہیں بریلوی، ذرا توجہ رکھنا، کہ بریلوی کو الگ فرقہ نہیں ہے، بڑی اہم بات کر رہا ہوں۔ بریلوی، بریلی چونکہ انڈیا کا شہر ہے، لہذا جو بھی بریلی میں رہے گا جب پیدا ہوگا، وہ جب اپنے آپ کو شو کرے گا نا، وہ کہے گا بریلوی، یعنی میں بریلی کا ہوں۔ عیسیٰ خیل، عیسیٰ خیلوی ہوتا ہے نا مشہور نام، طولہ عیسیٰ خیلوی کو آپ جانتے ہیں، مشہور نام ہے گویے کا، یہ بطور ایگزامپل پیش کر رہا ہوں۔ تو جیسے مشہور نام ہو جاتے، کوئی مکی میں رہنے والا ہو تو اس کو کہیں گے مکی، مدینے میں رہنے والا ہو تو اس کو کہیں گے مدنی جون، مکی میں ہوگا، مکے میں تو مکی کہیں گے اس کو۔ اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ مکی کو نیا مذہب بن گیا ہے، مدینے میں رہنے والے کو مدنی جون کہیں گے، تو یہ میں نے تو نہیں ہوگا کہ مدنی کو نیا مذہب آ گیا ہے۔ اسی طرح جس شہر میں پاکستان میں کوئی رہتا ہے اس کو ہم پاکستانی کہتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہ پاکستانی کو نیا مذہب ہے۔ انہیں اسم منسوب علم لاغ میں اس کو کہتے ہیں اسم منسوب، جہاں آدمی رہتا ہے اس شہر کی نسبت اپنے ساتھ کرتا ہے، یہ پاکستانی ہیں۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ پاکستانی ہے تو کوئی نیا پاکستان، نیا فرقہ بن گیا پاکستانی، مکی کو فرقہ ہے، مدنی کو فرقہ ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، توجہ والی۔ بریلوی کو فرقہ نہیں ہے، بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا بریلی شہر ہے جہاں آپ کا برتھ ڈے ہوا، پیدائش برتھ ہوئی ہے، جہاں امام احمد رضا انڈیا کے شہر میں پیدا ہوئے، اس کا نام ہے بریلی، اس نسبت سے بریلوی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ بریلوی نیا مذہب ہے یا کوئی مسلک ہے، نہیں، بریلوی مذہب مسلک کا نام نہیں، یہ شہر کا نام ہے۔ آپ سے نسبت محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، ہمارا نام اہل سنت ہی ہے الحمدللہ۔ یہ بریلوی اس شہر کی نسبت سے کہا جاتا ہے، نہ کہ اس شہر کے علاوہ کوئی فرقے کا نام بریلوی ہے، جیسا کہ اس کو بھی مشہور اور ہوا دی جاتی ہے، یہ بریلوی ہیں۔ اب بھائی بریلوی کوئی نیا فرقہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے جو مشہور کی جاتی ہے۔ بریلوی، بریلی انڈیا کا شہر ہے، چونکہ مجدد وقت، مجتہد فی المسائل، بہت بڑے محدث اور محقق اور مورخ علامہ الحافظ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی وہاں پیدا ہوئے، دین کی بڑی خدمات دی ہیں، اس نسبت پاک کی وجہ سے جب نام لیا جاتا ہے تو بریلوی کہا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہر یہ نہیں ہے کہ بریلوی کو الگ مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، نعوذ باللہ، جیسا کہ اس کو شو کر کے خراب کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ نام اہل سنت ہی ہے، یہ اسم منسوب ہونے کی وجہ سے بریلی کہتے ہیں۔ لہذا یہ تو پھر ہر ایک پہ الزام آئے گا، کوئی مکے میں رہ رہا ہے، ہم یہ تو نہیں کہیں کہ یہ مکی ہے، یہ مکی آ رہا ہے، جی تو بھائی مسلمان ہے، مکی آ رہا ہے تو کیا ہے، مکہ میں پیدا ہوا ہے تو کیا ہو گیا، مدنی ہے، مدینے میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کے جہاں طاہر میں کوئی پیدا تو طاہری اس کو کہیں گے تو کیا کہیں گے، طاہری ہے، طاہر میں پیدا ہوا ہے تو کیا ہوا ہے، طاہر میں پیدا ہوا ہے تو کیا ہو گیا ہے، مسلمان ہے۔ وہ طاہر کو فرقہ تو نہیں بنائیں گے، طاہری فرقہ بن گئے،
یہ ہیں جو خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوتی، مس انڈرسٹینڈنگ۔ امام احمد رضا رضی اللہ عنہ نے الحمدللہ دین متین کی، وہ کمال کی خدمت کی، سنت رسول کو زندہ کیا، بدعات کا خرافات کا خاتمہ کیا۔ الحمدللہ ترجمہ کنزان، تفسیر قرآن اور حدیث میں وہ ہماری دین کی خدمات کی ہیں کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ امت مسلمہ کا ایمان سلامت رہا ہے۔ ورنہ میں نے آپ کو ایک میں 2 مثالیں دی ہیں، آپ پورے قرآن کا ترجمہ دیکھ لیں کہاں کہاں خرابیاں ہوتی ہیں۔ یہ غلط ترجمے کی وجہ سے پھر نئے فرقے پیدا ہوتے ہیں، کوئی کس سے متاثر ہو گیا، کوئی کس سے امپریس ہو گیا، پھر نئی جماعت کھڑی اور نیا فرقہ کھڑا کر کے مسلمانوں کے نظام بن جاتے ہیں۔ یہ ہے چیز۔ لہذا اگر ترجمہ پڑھنا ہے، آخری بات کروں گا، ترجمہ کنز الایمان پڑھیں، بہت زبردست ترجمہ ہے قرآن کا۔ یہ وہی ترجمہ ہے جو قرآن و حدیث کی سی تفاسیر کے عین مطابق ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں حق سمجھنے اور دوسرا کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔